اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلے کا درس نمبر 105 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور کل ہم نے آیت نمبر 111 سورہ آل عمران آیت نمبر 111 تک تلاوت کیا تھا۔ آج سورہ آل عمران آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 114 تک آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ تھا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا لَمْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًا، یہ اہل کتاب تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، إِلَّا أَذًا، تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر ان سے تم قتال کرو، جنگ کرو، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ بھاگ جائیں گے، چونکہ حق پر نہیں ہے، جو حق پہ ہوتا ہے وہ جان دے سکتا ہے۔ آج آیت کہہ رہی ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ضربت علیہم الذلۃ، ان کے لیے قطعی ہے، ضربت علیہم الذلہ، ان کے لیے ذلت ہے، یہودیوں کے لیے کیا ہمیشہ ہی ذلت ہے۔ اینما ثقفوا، چاہے جس چیز سے بھی متوسل ہو جائیں، جس سے بھی ملیں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جس سے بھی ہوں، ان کے لیے ہمیشہ کیا ہے؟ ذلت ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ یہ یہودی اپنے کو بدلے، حبل من اللہ یعنی اللہ سے متمسک ہو جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اللہ سے متمسک ہو جائیں۔ وحبل من الناس، اور مسلمان جس عہد پر ہیں اس عہد پر قائم ہو جائیں، یا لوگ جس عہد پر ہیں اس عہد پر قائم ہو جائیں۔ حبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی یہ مستقل اگر ہونا چاہیں تو ان کے لیے ذلت ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یا لوگوں سے عہد و پیمان کر لے یا اللہ سے عہد و پیمان کریں، ورنہ ضربت علیہم الذلہ، ان کے لیے ذلت اور گمراہی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، انہوں نے غضب خدا کو لے لیا ہے، تبدیلی کر کے، کتابوں میں انبیاء پہ ظلم کر کے۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، پھر تاکید ہو رہی، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کو سکون کا بھی ان کا چھن گیا ہے، ان کا سکون نہ ہونا بھی قطعی ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ضرب علیہم الذلہ، ذلت ان پہ ماری گئی ہے، ان کے لیے ذلت ہے۔ وضرب علیہم المسکنہ، مسکنہ یعنی ان کا سکون بھی ان کے پاس نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اب آیت
تفصیل بیان کر رہی ہے، اس کی وجہ بیان کر رہی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ آیات خدا کا کفر کرتے تھے۔ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان یہودیوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، وہ بھی بغیر حق۔ انبیاء کا قتل بغیر حق ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ کہنا چاہ رہے، معیار بتانا چاہ رہے، بغیر معیار کے قرآن کلام نہیں کرتا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا معیار ہے۔ بغیر حق، معیار کیا ہے؟ حق ہے۔ ناحق انبیاء کا انہوں نے قتل عام کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کس لیے ہے یہ سب؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، عصوا یعنی انہوں نے نافرمانی کیا، وکانوا یعتدون اور انہوں نے حد سے زیادہ بڑھ گئے، بہت زیادہ ہی نافرمانی کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ فعل مضارع ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ یعتدون یعنی حد سے زیادہ انہوں نے، یعتدون عادت سے بھی ہے، وکانوا یعتدون یعنی ان کی عادت بن گئی ہے انبیاء کو تکلیف پہنچانا، انبیاء کا قتل کرنا ان یہودیوں کی عادت ہے۔ لہذا ضربت علیہم الذلہ وضربت علیہم المسکنہ، ان کے لیے ہمیشہ ذلت ہی ذلت ہے۔ اس آیت کے تفاسیر میں متعدد اقوال نقل ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ آیت جو ہے یہود کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ جوز، پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے، انبیاء کو انہوں نے ستایا، لہذا ضربت علیہم الذلہ وعلیہم المسکنہ، اللہ نے ان کو ذلت دیا ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے۔ اب کوئی کہے، مسلمان کہے یا کوئی بھی کہہ رہے اسرائیل کو قرآن کہہ رہا ہے یہ ذلیل ہے، ہمیشہ ان کو سکون نہیں ملنے والا ہے کبھی۔ حالانکہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس میڈیا ہے، اکنامی اس کے پاس ہے، سیاست اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، تبلیغ، اسلحہ، تمام چیزیں اس کے پاس ہے، تو ذلت کہاں ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ذلت کسے کہتے ہیں، ذلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اس کے پاس کیا ہے؟ اسلحہ ہے، پیسہ ہے، میڈیا ہے، لیکن جو اہم چیزیں انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ کرامات ہے، انسانی ہے۔ کیا ان کے پاس کرامات ہے؟ نہیں ہے۔ کیا عزت ہے ان کے پاس؟ عزت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کیا وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہیں؟ محبوب نہیں ہے۔ اسی کے پاس میں جس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا، آج بھی فلسطینی ان کو پسند نہیں کرتے، دنیا میں ہر حق پسند انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو نہ کرامت ہے ان کے پاس، نہ جو ہے وہ محبوب ہے کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہوں، دوست رکھتے ہوں، اور نہ ہی ان کے پاس امنیت ہے۔ کیا امنیت ہے؟ کہیں پہ بھی ان کو سکون ملنے والا نہیں ہے، تو امنیت بھی ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایسی مثال ہے، ایک ایسے غنڈہ اور بدماش کی طرح سے ہو سکتی ہے، مثال دی جا سکتی ہے ان کی، یہودیوں کی اور اسرائیل والوں کے لیے، کہ ایک ایسے غنڈہ اور بدماش کی طرح ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے، ادھر پیسہ لوٹا، ادھر قبضہ کر لیا، ادھر غصب کر لیا، جیسا کہ فلسطین کی زمین پر انہوں نے غصب کیا۔ لیکن کیا اس محلے کے رہنے والے اس کو پسند کرتے ہیں؟ غنڈہ بدماش چور کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ کیا عزت اس کو ملتی ہے؟ عزت بھی اسے نہیں ملتی ہے۔ کیا لوگ اس کو دوست رکھتے ہیں؟ اس کو دوست بھی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ علاقے میں، محلے میں ذلیل ہوتا ہے اچھے لوگوں کی نگاہ میں، لہذا اچھے لوگوں کی نگاہ سے دیکھنا ہے اسے۔ یعنی اسلحہ ہونا،
فوج ہونا، طاقت ہونا، اکنامی پہ قبضہ کر لینا زبردستی، کیا یہ سب عزت ہے؟ یہ عزت نہیں ہے۔ حقیقی عزت کیا ہے؟ کرامت ہے، حقیقی عزت محبوبیت ہے، اور جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اصل عزت کیا ہے ہوئی؟ کرامت، محبوبیت، لوگ دوست رکھے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، علیہم المسکنہ، ان کے اوپر ذلت ہے، ذلیل و خوار ہے، تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ بھی آیت نے بتائی، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے انکار کیا۔ جب توریت بتا رہی ہے کہ جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ آئیں گے تو انہوں نے قبول نہیں کیا، جب یہ بھی بتایا کہ جناب عیسیٰ کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اس کا بھی انکار نہیں کیا، انکار کیا ہے، کتابوں میں تبدیلیاں کیا ہے۔ پچھلی آیت آپ نے پڑھا کہ اس میں انہوں نے اس متن کو پڑھتے ٹائم چھپا دیا، نہیں پڑھا، لیکن حق جو ہے ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے انبیاء پہ ظلم کیا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا، چونکہ یہ نافرمانی میں حق سے زیادہ تجاوز کر گئے، حد سے زیادہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب آیت جو ہے ایک اس خاص مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 113، سورہ آل عمران، آیت نمبر 113۔ لیسوا سواء، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اب یہاں پہ آیت کیا کہہ رہی؟ لیسوا سواء، سب یہودی برابر نہیں ہیں۔ ابھی تک کیا کہا؟ ان کے لیے ذلت و خواری ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جو اچھائی ہے اس اچھائی کو بیان کرتا ہے، جو برائی ہے اس برائی کو بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے، آخری رسول لائے، قیامت تک اسے رہنا ہے، اور جو دین اسلام شروع ہوا تھا جناب آدم سے، اسی کی تکمیل ہے۔ لہذا آیت کہہ رہی لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سب ایک طرح کے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اچھے بھی ہیں۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں قائمۃ، جو ثابت قدم ہیں، قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل، آناء اللیل، رات کی تاریکی میں، شب میں، تنہائی میں، رات کے دل میں وہ تلاوت کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ ہیں امتن، کچھ لوگ ہیں امتن، کچھ لوگ ہیں قائمتن، جو ثابت قدم ہیں، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل، رات کے دل میں، وہم یسجدون، اور یہ اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں تفاسیر میں دو طرح کی باتیں ذکر ہوئی ہے، دونوں میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ سب یہودی برابر نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ خراب بھی ہیں۔ لہذا یہودیوں میں کچھ افراد جو کہ دین حق پہ تھے، پہلی تفسیر جو بیان ہوئی، دین حق پر تھے، یعنی جو دین یہودیت میں تحریف ہوئی ہے، تحریف پہ نہیں تھے، وہ دین حق پہ تھے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی دین حق یہی ہے کہ وہ مانو جناب موسیٰ کا بتایا گیا، جناب عیسیٰ کو مانو، جناب عیسیٰ نے بتایا گیا آخری رسول کو مانو۔ اور ان میں کچھ افراد تھے، یہ 5-6 جو بھی، تو ان کے سردار جو
اہم سب سے پڑھے لکھے ان میں تھے جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، عبداللہ بن سلام، جن کا نام تاریخ نے لکھا، عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ لہذا خداوند عالم نے ان لوگوں کو عام یہودیوں سے الگ کر کے بیان کیا ہے کہ سب یہودی ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ ہیں من لیسوا سواء، سب کے سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، بلکہ امۃ قائمۃ، کچھ لوگ ہیں یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے، سجدے کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ عبداللہ بن سلام اور جو اسلام لائے ان کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ دوسری تفاسیر میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ دین حق پہ آئیں، آخری رسول کو ماننا اور دین کے کامل ہونے کی سند ملنے تک ماننا، یہ حق ہے، یہ حق دین اسلام ہے۔ لہذا جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، پہلے بھی بیان ہوا کہ دین اسلام گزشتہ ادیان کی تائید کرتا ہے، لیکن تحریف کو چھوڑ کے، جو اس میں تعریفات انہوں نے کیا اس کو نہیں، تمام ادیان کی تائید کرتا ہے، اور اس لحاظ سے تائید کرتا ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے رسول اللہ پہ آ کے ختم ہوا ہے، لیکن جو تحریفات ہوئی ہیں ان کو دین اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو بھی اہل کتاب ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، آخری رسول اور آخری کتاب کو انہیں ماننا چاہیے، چونکہ یہ اپڈیٹ ہے، اس زمانے کے لحاظ سے ہے۔ شریعتیں بدلتی رہیں، جس زمانے کے انسانوں کی جیسی ضرورت تھی اس لحاظ سے شریعت بدلتی رہی۔ نماز پہلے بھی تھی، نماز اب بھی ہے، لیکن پہلے نماز کسی اور طرح تھی، اب کسی اور طرح ہے۔ روزہ پہلے تھا، اب بھی، حج پہلے تھا، حج اب بھی ہے، فرق تھوڑا سا فرق کے ساتھ، چونکہ اسی کا اپڈیٹ ہے جو قانون ایک آیا۔ اگر کسی میں اچھائی ہے تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے۔ کیا اچھائی ہے؟ یتلون ہے، اس میں کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں امۃ قائمۃ، یعنی یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، قائمۃ، جو کہ ثابت قدم ہیں، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، دن رات کی تاریکیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور آگے آیت جو ہے انہی کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے، آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب کے سب برابر نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں، کچھ تو وہ ہو گئے کہ جن کے لیے ہمیشہ ہی ذلت ہے، کچھ گنے چنے ہیں جو کہ یتلون آیات اللہ، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں سجدہ کرتے ہیں۔ آگے کی آیت کیا ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آیت نمبر 114، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کام کے لیے حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کام سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کام میں بہت آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی یہودیوں میں دو طرح کے ہو گئے، برے اور نیک۔ نیک میں یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نیک ہی رہ جائیں، بلکہ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، صالح نیک ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بننے کی ضرورت ہے، آخری رسول کو ماننے کی ضرورت ہے، اس کے خلفاء جو رسول کے 12 ہیں ان کو ماننے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اپنی تمام کتابوں میں انہوں نے دیکھا تھا لیکن نہیں مانے۔ لہذا اگر کسی میں کوئی اچھائی ہو تو قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ اس اچھائی کو بیان کرنا چاہیے، اس اچھائی کو اچھا کہنا چاہیے،
چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر اچھا کام کر رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، ضروری ہے کہنا۔ اور اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ بیان کیا جائے۔ مثلا یہودیوں میں جو اچھے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر، تمام اچھائیاں۔ اب ان کا نقص کیا ہے؟ نقص یہ ہے کہ انہوں نے آخری رسول کو نہیں مانا۔ اچھائیاں بیان کرنے کے بعد اس کے اندر جو نقص ہے وہ بھی اس کو متوجہ کرے، تاکہ وہ جو برائی اس کے اندر ہے اس کو بھی ختم کر لے۔ اور چونکہ دین ایک ہی آیا ہے، کیا ہے آیت قرآن مجید کی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس اسلام پیرو ہونا، تابع ہونا، رسول کو ماننا، اللہ کا ماننا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا، رسولوں کی بات کو ماننا، یہ ہے اسلام۔ تو جنہوں نے رسول کو مانا اور رسول کی بات کو نہیں مانا، وہ اسلام نہیں رہا، وہ یہودی بن گئے۔ جنہوں نے جناب عیسیٰ کو مانا لیکن جناب عیسیٰ کی یہ بات نہیں مانی کہ آخری رسول پر ایمان لانا، وہ عیسائی ہو گئے، مسلمان نہیں رہے۔ اب مسلمان کون ہے؟ جو نبی کو مانے اور نبی کی بات کو بھی مانے۔ دین اللہ کی طرف سے ایک ہی آیا۔ ہم تمام انبیاء کو قبول کرتے ہیں، جناب آدم، نوح، 1,24,000 انبیاء جو بھی آئے سب کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن وہ جو کہ بیچ میں رک گئے، ان کو چاہیے کہ آخری کتاب اور آخری رسول کو بھی مانیں، اور جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے میں جو دین حق ہے، جیسا آج کے زمانے میں دین اسلام ہے، اس کو انہیں چاہیے کہ قبول کریں۔ یہ اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان اچھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو دو تفسیریں ہو گئی۔ پہلی بات یہ، گزشتہ آیت میں لیسو سوا، تمام یہودی برابر نہیں ہیں، تو اس میں دو تفسیریں۔ ایک تو یہ ہوگا عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے بارے میں ہے، دوسری ایک نہیں، یہودیوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور خراب لوگ بھی ہیں۔ جو اچھے ہیں وہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور نیک کام میں آگے رہتے ہیں۔ اب آگے آج کی آیت نمبر، آخری آیت، آیت نمبر 115، ان الذین کفروا لن تغنی، نہیں، آیت نمبر 115، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ وما یفعلوا من خیر، جو بھی اچھائی کرتا ہے، کوئی بھی اچھائی کرے، یہودی جو اچھائی کر رہے ہیں، ابھی یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وما یفعلوا من خیر، جو بھی وہ نیک کام کریں، اچھائی کریں، فلن یکفروہ، ان کی ناقدری نہیں کرتا ہے اللہ، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جو اچھا کر رہے ہیں وہ اچھا ہے۔ اب اہم نقطہ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جانتا ہے۔ لہذا آیت کے میں کیا کہا تھا؟ جو نیک کام کرتے ہیں یہودی، وہ جو کہ سب خراب نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، جو اچھے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی میں آگے رہتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب آخری آیت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آیت نمبر 114، اس کے بعد والی آیت، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا، جو بھی نیک کام کریں اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کو جانتا ہے، یعنی نیک ہیں وہ لیکن متقی نہیں ہیں۔ متقی ہونے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھیں اور آخری رسول کو مانیں، آخری رسول کہ پھر ان خلفاء کو جس کا رسول اللہ بتا کے گئے ہیں۔ لہذا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ہم کو سکھایا، بتایا کہ اگر کسی کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جا رہی ہیں تو اس اچھائیوں کو بیان کیا جائے،
اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے، جو نقص ہے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو وہ بھی بتایا جائے کہ تم جب اتنا مان رہے ہو، قیامت کو مان رہے ہو، آیات الہی جو تمہارے یہاں توریت میں اس کو پڑھ رہے ہو، راتوں کو عبادت کر رہے ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہو، کار خیر بھی کر رہے ہو، تو ایک تھیوری ہے جو بالکل واضح ہے کہ ایک دین اللہ کی طرف سے آیا، وہ دین اسلام ہے۔ لہٰذا آخری رسول تک مانو، نہ کہ جناب موسیٰ پہ آ کے رک جاؤ۔ آخر میں ہماری یہ دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، جو بھی انسان راہ ہدایت پر آگے بڑھ رہے ہیں، البتہ وہ کسی دین پر جو ہے آ کے رک گئے ہیں، پروردگارہ ان کو توفیق دے کہ اس نقطے کے اوپر غور و فکر کرے، توجہ کرے کہ دین اسلام مسلمانوں کا صرف دین نہیں ہے، دین اسلام تمام انسانوں کا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ان سب کی ہدایت فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو چند آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو، تمام ناظرین و سامعین کے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے، جو کورونا بیماری میں ملوث ہو چکے ہیں پروردگارہ ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔